اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں کر الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے تن من دھن تیرے قدم پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چاروں شہرے ہیں ان چاروں کے اور بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا سبحان اللہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل عزیزم سید بلال باپو سلمہ کے نکاح کے موقع پر انعقاد پذیر ہے اور برادر عزیز سید انیس باپو نے مجھے یہ بانی محفل کی خواہش ظاہر کی کہ چونکہ یہ محفل شادی کے خوشی کے موقع پر منعقد ہے اس لیے آج کی محفل کا عنوان ہوگا علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میں اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو یہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ وہ نکاح جس کی بنیاد پر رسول اللہ کی نسل چلنے والی تھی، دنیا میں ایک ہی نکاح ایسا ہوا ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ کی پوری نسل جاری رہنے والی تھی اور چلنے والی تھی، اور وہ نکاح ہے سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ
سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی. ہم اس پر آج اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے اپنے مسلک کے بزرگوں نے جو لکھا اور لکھنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں حصول برکت کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ان ہستیوں کا ذکر کروں، ان کا تذکرہ کروں، پہلے آپ کے سامنے اپنے امام کے لب و لہجے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس زہرا پاک کی شادی پڑھنا ہے وہ سیدہ زہرا کی شان کیا ہے. میرے امام لکھتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج سے پہلے آپ نے بہت لوگوں کی شادیاں سنی ہوگی کہ فلاں کے یہاں شادی ہوئی تو ایسا ہوا، فلاں کے یہاں شادی ہوئی تو ایسا ہوا. لیکن آئیے آج ہم سنتے ہیں کہ سیدہ زہرا کی شادی ہوئی تو پھر کیسے ہوا اور پھر کیا ہوا. لیکن اس سے پہلے جس کی شادی کا ذکر ہے، پہلے بات سمجھ میں تو آنا چاہیے کہ آخر وہ ہستی کون ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے. اللہ اکبر. میرے امام لکھتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، جس ذات کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، جس ذات کو مخدومہ کائنات کہا جاتا ہے، جس ذات کو ملکہ فردوس بری کہا جاتا ہے، جس ذات کو اللہ اکبر خاتون قیامت کہا جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم اہل سنت کے عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں. حضرت زینب بنت محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت رقیہ بنت محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ام کلثوم بنت محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہر سی بات ہے ایک باپ کی کئی اولادیں ہوتی ہے اور پھر اولاد ہونے کی نسبت سے وہ سب برابر ہوتی ہے، مگر اللہ اللہ یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ میرے نبی کا مکان ہے، یہ میرے نبی کا حجرہ ہے. حضور کی 4 شہزادیاں ہیں اور چاروں کی عظمت سر آنکھوں پر ہے، لیکن 3 بہنیں عمر میں بڑی ہیں، مگر مرتبے کے اعتبار سے جو شان اللہ نے سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا ہے، جو مقام اللہ نے سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر، وہ فضیلتوں کی انتہا کسی کو نصیب نہ ہوئی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر اور جو قیامت تک اس سے محبت کریں گے ان سب پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سیدہ کائنات. فاطمہ الزہرا کی محبت پر، سیدہ کی محبت پر جہنم کی آگ حرام ہونے کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی. اب اس حدیث سے روشنی لے کر کیا ہم یہ نہ کہیں کہ اگر زمین پہ کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو جنتیوں کی پہچان اب مشکل نہ رہی. مالک جنت نے بتا دیا، جس کو سیدہ سے محبت کرتے دیکھو سمجھ جاؤ کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کی محبت
جس سے محبت جنت کی بشارت اور جہنم حرام. یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. آپ ماہ محرم میں بار بار سنتے ہیں. اور اس کے بعد سیدہ پاک کی عظمت کا اندازہ کوئی لگائے تو صحیح. میں تھوڑا وقت آپ کا تاکہ اس شخصیت کی عظمت اور بزرگی آپ کو پتا چلے جس کا ذکر آپ سن رہے ہیں. ماؤں اور بہنوں کی خصوصی توجہ. اللہ اکبر. میرے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں اعلان نبوت سے 5 سال پہلے یا 1 سال پہلے یا اعلان نبوت کے 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد مختلف روایتیں ہیں. زیادہ تر لوگ 5 سال پہلے، کچھ لوگ 1 سال پہلے، کچھ لوگ 1 سال بعد، اس طریقے سے کہتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کوئی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کوئی دادا دادی کے مشابہ ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا ہو بہو اپنے بابا جان کے مشابہ تھی. جس کی شان اللہ نے یہ رکھی کہ جس کی مثل اللہ نے کسی کو پیدا نہ کیا. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سخاوت میں، چہرے میں، میں نے بلکہ آواز تک میں نے سب سے زیادہ کسی کو مشابہ دیکھا ہے تو فاطمہ بنت محمد کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. اپنے بابا جان کی ہم شکل تھی، اپنے بابا جان کی ہم شباہت تھی. اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بولنا، انداز ہو بہو اپنے بابا جان کی طرح تھا. اور اللہ اکبر. پھر مصطفیٰ جان رحمت ان سے محبت کتنا کرتے تھے، ان سے پیار کتنا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں ہماری شان سمجھو، ہماری عظمت سمجھو، ہماری بزرگی سمجھو. ہم نے کہا کیا؟ کہا دیکھو میں آتا ہوں تو میرے لیے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، میں آتا ہوں تو میرے لیے مشائخ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں آتا ہوں تو میرے لیے یہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، کارپوریٹر کھڑا ہوتا ہے، ایم پی کھڑا ہوتا ہے، اور ایم ایل اے کھڑا ہوتا ہے، وزیر کھڑا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کسی کے لیے ایم ایل اے ایم پی کھڑا ہو تو انسان کہتا ہے مجھے بتا کرو کہ میں کون ہوں. میں نے کہا اس کی شان میں کیسے معلوم کروں اور ان کی شان کی انتہا کیسے بیان کروں کہ جب سیدہ فاطمہ ام الحسنین مصطفیٰ جان رحمت سے ملنے کے لیے آتی تھی تو وہ رسول جس کے لیے کائنات کھڑی ہوتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور فاطمہ الزہرا بابا کے ہاتھ چومتی ہے اور بابا اپنی شہزادی کی پیشانی چومتے ہیں اور چوم کر کہتے ہیں فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سیدہ کائنات. اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول ان کو اپنی جگہ پہ، اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے. اور یہ 1-2 مرتبہ کا معاملہ نہیں تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے جب دیکھا یہی دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کے لیے حضور اٹھ کر کے کھڑے. اور پھر محبت کتنی. جب سفر کے لیے جاتے ہیں آقا تو سب سے آخری میں فاطمہ الزہرا سے ملتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے ہیں. مطلب کیا نکلا؟ رسول اللہ کا سفر فاطمہ الزہرا کے گھر سے شروع ہوتا ہے اور انہی کے گھر پہ ختم ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان یہ شان ہے سیدہ کی. ایک روایت جو مجھے بہت پسند ہے اور شاید یہ روایت ہندوستان میں سب سے پہلے مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. حالانکہ میری کوئی اس میں جو ہے وہ تخصیص نہیں، میں تو خانہ زاد غلام، سگے در سگے بے ہنر ہوں، لیکن یہ روایت اللہ اکبر مجھے بہت پسند ہے. اللہ کرے یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہو. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں،
کیا بیان کی جائے اس خاتون، اس مقدس ہستی کی عظمت کو۔ میں فضیلت کا باب اسی پہ مکمل کرتا ہوں اس حدیث کو پڑھ کے۔ علم والے، ذہن والے، دماغ والے، سوچ والے، دانشور اسی سے اندازہ کر لیں کہ سیدہ کی شان کیا ہے۔ آپ نے مجھ سے سنی بھی ہوگی، کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ میں کوئی نئی روایت پڑھنے کے چکر میں کچھ مبالغہ سے کام لیتا ہوں۔ واللہ میں نے جو باتیں کبھی آپ کے سامنے پیش کی حضور کی عظمت کے حوالے سے، اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے، یا اصحاب رسول کی عظمت کے حوالے سے، میں نے کہیں نہ کہیں اس کو بزرگوں کی کتابوں میں دیکھا، تبھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس نیت سے کہ اللہ کرے آپ کے دلوں میں بھی وہ عظمت پیدا ہو جائے جس عظمت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے پہلے کتاب کا نام لے لوں تاکہ جس کو رجوع کرنا ہے وہ اس طرف رجوع کر سکے۔ کتاب کا نام ہے نظم اللعالی، اس کے مصنف ہیں حضرت سید محمد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور شائع بھی یہ بلگرام شریف سے ہوئی ہے۔ ہمارے مرشد خانے کا مرشد خانہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اللہ، ایک مرتبہ مخدومہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ رسالت میں آپ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد ایک غیب کی بڑی خبر پوچھا، ایک غیب کی بڑی خبر پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، اس لیے غیب کی خبر پوچھا۔ بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو لکھی ہے اس کا مفہوم ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مفہوم یہی ہے پورے یقین سے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں سیدہ نے سوال کیا، بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا، بیٹی تیرے بابا کے سوا کون ہے جو سب سے پہلے جنت میں جا سکتا ہے؟ یعنی جنت میں سب سے پہلے جو قدم رکھیں گے وہ کون ہے؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے۔ ظاہر سی بات ہے مالک جنت سب سے پہلے جنت میں نہ جائے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر نبی پر جہنم حرام ہے اس وقت تک جب تک آمینہ کا لال جنت میں نہ جائے، اور ہر نبی کی امت پر جنت حرام ہے جب تک کہ امت محمدیہ جنت میں نہ جائے۔ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں یہ مفہوم موجود ہے، کوئی نبی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے میدان قیامت میں اللہ اکبر حشر و نشر کے بعد سب سے پہلے جب جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو جنت میں جو قدم رکھنے والی ذات ہے میرے اور تمہارے نبی کی ذات ہے، اور انبیاء کرام میرے نبی کے بعد جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے جنت میں کون جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا، اور امتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، امت محمدیہ۔ اب سنیے، جب سیدہ نے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو غیب دا نبی نے فرمایا، بیٹی تیرے بابا سب سے پہلے محمد الرسول اللہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ سیدہ نے فوراً دوسرا سوال کیا، بابا یہ تو مردوں میں ہے، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے عورتوں میں جنت میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ میرے غیب دا نبی نے فرمایا، بیٹی وہ عمران کی بیٹی ہے جسے مریم کہتے ہیں، مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ توجہ کرنا، جیسے ہی سیدہ نے سنا، اللہ اکبر، رشک کمر، رشک گلاب، رشک پھول جیسا چہرہ، اس پر کوئی رنگ آیا۔ جب رنگ آیا تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، شہزادی تمہارے چہرے پہ رنگ کس بات کا ہے؟ عرض کیا، بابا جان ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ جنت میں مردوں میں سب سے پہلے آپ جائیں گے، تو میں نے عورتوں کا نام لیا تاکہ عورتوں میں آپ میرا نام لیں گے، لیکن آپ نے میرا نام نہیں لیا، بلکہ آپ نے تو عمران کی بیٹی حضرت مریم کا نام لیا کہ سب سے پہلے جنت میں وہ جائے گی۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اور جگہ ہے جہاں بولیاں بدلتی رہتی ہے، یہاں حال یہ ہے
تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کبھی ان کا قول نہیں بدلتا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے عرض کی بابا میں نے عورتوں کے بارے میں پوچھا تھا تو گمان یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ میرا نام لیں گے کہ میں جنت میں جاؤں گی، لیکن آپ نے عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا جس سواری پر تم بیٹھ کر جنت میں جاؤ گی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں دی جائے گی اور تم مخدومہ بن کر پیچھے پیچھے جاؤ گی، وہ خادمہ بن کر آگے آگے جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اندازہ کریں جس کی خادمہ حضرت مریم، جب خادمہ کی شان کا یہ عالم ہے، جس کی شان میں پوری سورت نازل ہوئی، حضرت مریم کی شان میں سورۃ المریم آپ اس کو پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران میں ان کا ذکر ہے، سورہ مریم میں ان کا ذکر ہے، اللہ اکبر، سورۃ المائدہ میں ان کا ذکر ہے، قرآن کی کتنی سورتوں میں کثرت کے ساتھ ان کا ذکر ہے۔ اس سیدہ مریم کے لیے میں نے تو میر سید محمد بن گرامی کی لکھی ہوئی بات نقل کی، آپ اس طرح کتاب کی طرف رجوع کریں کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس سواری پر تم بیٹھو گی، آپ اس کو سوچیں تھوڑی دیر ذرا، یہاں نہیں تو گھر جا کے سوچیں کس ہستی کا نام فاطمہ ہے کہ جس کی نکیل پکڑ کر، جس کی سواری کی نکیل پکڑ کر حضرت مریم جنت میں جا رہی ہوگی، اور وہ سواری پر بیٹھنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ ہستی کیا ہے؟ اب ایسی ہستی کی خاطر جب کسی کا انتخاب ہو بحیثیت شوہر، مثال کے طور پہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بیٹی جب زیادہ پڑھ لکھ لیتی ہے تو باپ کو خیال آتا ہے میں نے اس کا رشتہ کس کے ساتھ کرنا ہے، اس لیے کہ اتنی باصلاحیت بیٹی کا ہاتھ کسی کے بھی ہاتھ میں تو نہیں دے سکتا نا۔ جب میری بیٹی اس صلاحیتوں کی مالک ہے تو اس کے لیے کوئی شوہر بھی تو ویسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ حق ہے بیٹی کا، بیٹی کا ہاتھ کسی بھی ایرے گہرے نتو خیرے سے نہیں پکڑایا جا سکتا، اس لیے کہ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا میں تو بابل تیرے جھاوے کی چڑیا بھور بھوے اڑ جائے کاہے کو بیائی بدیس۔ کوئی ہندوستانی بیٹی ظاہر میں اس نظم میں کوئی ہندوستانی بیٹی اپنے بابا سے شکایت کر رہی ہے اس کے بیانے پر، اور تصوف میں صوفیہ کے نزدیک کوئی روح اپنے مربی سے فریاد کر رہی ہے، اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، اللہ اللہ، حضرت امیر خسرو نے ہندوستانی ایک بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی پر ایک نظم لکھی ہے اور لکھتے ہیں اللہ اللہ، کاہے کو بیائی بدیس، میں تو بابل تیرے جھاوے کی چڑیا بھور بھوے اڑ جائے کاہے کو بیائی بدیس، اور کہتے ہیں میں تو بابل تیرے کھوٹے کی گیا، میں تو بابل تیرے کھوٹے کی گیا، ہاکو جدھر حق جائے رے کاہے کو بیائی بدیس۔ اور حضرت امیر خسرو کہتے ہیں بھائیوں کو دیے محلے دو محلے، بھائیوں کو دیے محلوں دو محلے، ہم کو دیا پردیس کاہے کو بیائی بدیس۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں اللہ اکبر، جھاوے کا پردہ اٹھا کر جو دیکھا، ڈولی کا پردہ اٹھا کر جو دیکھا، بابل نہ بابل کا دیس کاہے کو بیائی بدیس، اللہ اکبر۔ حضرت امیر خسرو بھی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، کسی بیٹی کا تذکرہ کر کے اللہ اکبر فریاد روح جو ہے مکمل اپنے مرشد کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، اسی کو دنیا ملک الشورى توتی ہند کہتی ہے جو حضرت امیر خسرو کی ذات ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال میرا عنوان حضرت خسرو نہیں ورنہ میں کہیں اور چلا جاؤں گا، اللہ اللہ۔ تو بیٹی کا حق یہ ہے کہ
جس شان کی بیٹی ہو اس کے لیے بر کا انتظام بھی ویسا ہی ہو, اس کے لیے شوہر کا انتظام بھی ویسا ہی ہو, ورنہ پوری زندگی بیٹیاں آنسو بہاتی ہے اور اپنے باپ کو کوستی ہے کہ مجھے کس کے حوالے کر دیا. بہت خوبصورت بیٹی اگر کسی بالکل کسی غیر معروف چہرے کے حوالے کر دیا جائے, بدصورت کی بات نہیں کرتا, کوئی غیر معروف چہرے کے حوالے کر دیا جائے تو بیٹیاں شاکی ہوتی, شکایت کرتی ہے, آخر میں نے غلطی کیا کی تھی بابا کہ میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا, بابا میں آپ پر بوجھ ہو گئی تھی کہ آپ نے میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا. واللہ جب عام باپوں کے لیے یہ حال ہے تو وہ بابا جو ماں کی گود میں بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا, دنیا انصاف کی بات ممبروں پہ کرتی ہے اور ممبروں سے ہٹ کر حق تلفی کرتی ہے, لیکن وہ منصف اعظم, وہ انصاف کرنے والی ذات جب حلیمہ کا دودھ پیتے ہیں تو ایک پستان چھوڑ کر کے اپنے بھائی کے لیے بتاتے ہیں کہ لوگ بڑے ہو کے انصاف نہیں کر پاتے, میں تو ماں کی گود میں بھائی کے لیے ترک پستہ کرتا ہوں. میرے امام کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے, دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. یہ حال ہے اللہ اللہ, اوروں کے لیے یہ حال ہے تو شہزادی کے لیے, اور وہ بھی سب سے چہیتی شہزادی کے لیے اللہ اللہ. ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ راضیہ مرضیہ عزیرہ عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس سے بڑی, ملکہ کائنات, خاتون جنت, خاتون قیامت, تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کا نکاح ہونا ہے. رشتہ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ سبحان اللہ. کون شوہر بنے گا سیدہ فاطمہ, کس کے نصیبے میں فاطمۃ الزہرا. اللہ اکبر. 15 سال کی عمر ہے, قرآن کہتا ہے جیسوں کے لیے ویسا, وَالطَّيِّبِينَ لِلطَّيِّبَاتِ, پاکوں کے لیے پاک, جو جتنا پاک اس کے لیے اتنا پاک. سبحان اللہ. جو جتنا پاک اس کے لیے اتنا پاک, اور خبیثوں کے لیے ناپاکوں کے لیے ناپاک, جو جتنا ناپاک اس کے لیے اتنا ناپاک. اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں زنا نہ کرو, ورنہ کوئی جھوٹا برتن آپ کے حوالے کر دیا جائے گا, مگر وہ جو توبہ کر لے. کسی پہ پاپ کی نظر نہ ڈالو, ورنہ پاپ کی نظر پڑی ہوئی چیزیں تمہارے حصے میں آئے گی. تم پاک دامن بنو, تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو. سیدہ کا نکاح, سب سے چہیتی لاڈلی شہزادی. ہم تو سیدہ فاطمہ کو بیٹی بیٹی بولنے پر بھی احتیاط کرتے, ہاں, اس لیے کہ حضور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان کے سامنے جو حضور صدر الشریعہ کے شاگرد اور حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان صاحب کے مرید اور یادگار تھے, ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے خطیب نے بار بار کہا نبی کی بیٹی, نبی کی بیٹی, نبی کی بیٹی. تو تقریر کے بعد حالانکہ درمیان میں نہیں ٹوکا, کیونکہ درمیان میں ٹوکنا شریفوں کا کام نہیں ہے. تقریر ہو گئی تو اس کے بعد محدث اعظم پاکستان نے کہا میرے بیٹے یہ بیٹی بیٹی کس کے لیے کر رہا تھا؟ کہا سیدہ فاطمہ کے لیے. کہا بابا تو بات کس کی کر رہا تھا؟ بیٹی بیٹی نہ کہا کر بلکہ شہزادی کہا کر. سبحان اللہ. لیکن ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ جس کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے نے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرماتے جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک میرا نام کسی کی زبان پہ نہیں آتا, اور جب میرا نام کسی کی زبان پہ آتا ہے تو پھر وہ مصیبت میں نہیں رہ جاتا. یہ کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے مرشد غوث اعظم کا. جب پوتے کی 11ویں نمبر کے پوتے کی شان کا یہ عالم ہے تو ان کی دادی سیدہ فاطمہ کی شان کا عالم. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھتے کیا ہے آپ؟ سیدہ کائنات کو سمجھتے کیا ہے؟ میں نے ان کی بارگاہ میں چند مصرے کہے تھے, جب ان کا ذکر آتا ہے تو میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں. اسی گجرات میں ایک صاحبزادے ایک منقبت پڑھ رہے تھے, وہ کسی رافضی کی لکھی ہوئی تھی.
اور ہمیں رافضیوں سے چڑ بہت ہے. میں تو اعلان مائک پہ جو بات دل کے کر دیتا ہوں. ہم لوگ تقیہ باز لوگ نہیں ہیں. ہاں ہمیں رافضیوں سے چڑ بہت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں, وہ ہمارے فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہیں, وہ ہمارے عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں. ہاں جن کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی ان پہ تبرہ کرتے ہیں. ہمارے غوث اعظم کو وہ پلید لوگ خبیث لوگ سید نہیں مانتے. تو اس لیے ہمیں ان سے نفرت بہت ہے. اور بھی بہت سے مسائل ان کے ساتھ ہیں. تو مجھے تکلیف ہوئی کہ ذکر فاطمہ اتنا مقدس ذکر کسی پلید کے قلم سے کیسے پڑھا جا رہا ہے. میں نے اس شہزادے سے کہا نہ پڑھو. انہوں نے کہا بہت اچھا کلام. میں نے کہا میں تو کوئی شاعر نہیں لیکن میں لکھ کر دیتا ہوں, وہ پڑھا. سبحان اللہ. میں نے اس کو کہا وہ پڑھ. اور آپ سے بھی کہتا ہوں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے رافضیوں کے کلام پڑھنے کی, اشعار پڑھنے کی, اس لیے کہ ادھار وہ لاتا ہے جس کے گھر میں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو 1400 سال کا مٹیریل موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہمیں کہیں سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خدا کی عزت کی قسم میرے امام اہل سنت نے صرف اتنی بڑی بڑی باتیں لکھی کہ رافضیوں کے یہاں 700 سالہ لکھی ہوئی کتاب ایک طرف ہے اور میرے امام کے 2 مصرے ایک طرف ہے. میرے امام لکھتے سیدہ ظاہرہ, توجہ کریں, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, سیدہ ظاہرہ. اہل علم کی توجہ, حالانکہ میں گجرات میں پڑھ رہا ہوں, یہاں کے لوگ اردو کم جانتے ہیں لیکن عشق کو ضرور جانتے ہیں. امام عشق و محبت لکھتے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, جان احمد کی راحت, جان احمد کی راحت, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ رسول جو پوری کائنات کے لیے راحت ہے, ان کی جان کی کوئی راحت ہے تو اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ جان احمد کی راحت. پوری زندگی پڑا کبھی توجہ کی, جان احمد کی راحت پہ, حضور کی جان کی راحت, جسے جو رسول ہر دل کی راحت ہے, ان کی جان کی کوئی راحت ہے تو اسے سیدہ. کیا نام دیا جائے جس کو دیکھ کے حضور راحت پائیں, جس کو دیکھ کے حضور راحت پائیں, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا. ان کو دیکھے بغیر حضور کو چین نہ آئے. میرے آقا علیہ السلام نے, ابھی آگے بات اگر وقت رہا تو آئے گی, کہ سیدہ کا گھر دور تھا. نکاح کے بعد جب شادی ہو گئی تو کمرہ دور تھا. حضور نے فرمایا تیرے بغیر میرا دل نہیں لگتا, شہزادی تیرے بغیر میں. تو اس کا حضور وہ فلاں کا مکان بالکل آپ کے مکان سے قریبی. کا بیٹا ہم پہلے ہی بہت سارے مہاجروں کو ان کا مکان دلوا چکے ہیں, اب مجھے بولنا اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنا مکان تمہیں دے دے. ان کو پتا چلا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں اور سب آپ کا ہے, یہ مکان میں حاضر کرتا ہوں. حضور کے بازو میں مکان ملا تو حضور نے کھڑکی نکال رکھی تھی. جب حضور چاہتے تھے تو کھڑکی سے پردہ ہٹا کے کہتے فاطمہ کہاں ہو؟ بابا میں حاضر ہوں. حضور ان کا چہرہ دیکھا. ایک دن میں کئی مرتبہ جس کے گھر حضور جایا کرے اسے سیدہ فاطمہ کہتے. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ رافضی کا شعر لکھا. اور یاد رکھیں ہم فضیلت اہل بیت کھل کر کھل کے پڑھتے ہیں, پڑھیں گے بے شک, لیکن ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا ہے. ہم اہل سنت کے عقیدے سے, اور بالخصوص امام اہل سنت نے جو عقیدہ 14ویں صدی میں بیان فرمایا, اس سے کروڑویں درجے, بال کے کروڑویں درجے کے برابر بھی ہٹنے کو تیار نہیں. اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ فضائل مولا کائنات بیان کرتے ہوئے صدیق اکبر نظر انداز کیے جائیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی نے جس کو صحابہ کا امام مانا, ہم اس صدیق اکبر پہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں. ان فاروق اعظم پر, ان کے بعد ان کا مرتبہ, ان پہ سب کچھ قربان کرتے ہیں. تو میں اپنی قوم کو, یہ اپنے جوانوں کو بالخصوص کہنا چاہتا ہوں, اہل بیت پڑھتے ہوئے صحابہ کی حق تلفی نہ ہونی چاہیے, اور صحابہ پڑھتے ہوئے اہل بیت کی حق تلفی بھی نہیں ہونا چاہیے. آج کل کچھ لوگوں کی طبیعت یہ ہے کہ نعرہ حیدری لگنے سے ان کے منہ اترتے ہیں, ان کے چہرے اترتے ہیں, ان کے چہرے اترتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ ذکر علی ہوگا
تو رافضیت پروان چڑھے گی۔ میں نے کہا جس کے ذکر کو رسول اللہ نے عبادت قرار دیا ہو، سبحان اس اللہ، سے رافضیت کیسے پروان چڑھ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ احترام اور عظمت صحابہ کو دل میں رکھ کے نعرہ حیدری لگانا یعنی ذکر علی کرنا یہ عبادت ہے۔ بلکہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب منافقین نظر آنے لگے اور ڈاؤٹ فل چہرے ہو گئے تو ہم اپنی اور بیگانوں میں فرق کرنے کے لیے علی کا ذکر کرتے تھے۔ ذکر علی سن کے جن کے چہرے کھل جاتے تھے سمجھ جاتے تھے مومن ہے، اور جس کا منہ اتر جاتا تھا سمجھ جاتے تھے منافق ہے۔ نعرہ حیدری۔ لیکن پھر کہتا ہوں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان، شیخین کو نظر انداز، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ حضرت محدث اعظم کے چوچوی کہ چوچا شریف سے اہل سنت کا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، اپنے نسب کے ساتھ صدیق اکبر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سید سچا ڈنڈی نہیں مارتا، وہ سچی سچی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ سبحان اللہ، بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا سیدہ پاک جان احمد کی راحت۔ اب تھوڑا توجہ کر لیں، میں نے کئی جگہ یہ واقعے کا ذکر کیا تو وہ میرے نوجوان نے، حالانکہ وہ سید بادشاہ وہ بھی نوجوان سید بادشاہ تھا، میں نے کہا سید یہ نہ پڑھ، تو کہا کہ بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا میں لکھتا ہوں، اگرچہ میں شاعر نہیں، میری اوقات نہیں، میری اوقات تو اتنی بھی نہیں کہ میں سیدہ پاک کا نام لوں، زبان لرزتی ہے ان کا نام لیتے وقت۔ خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام آیا؟ آپ سمجھتے کیا ہے جس کے اجرے میں سید الملائکہ اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ میرے امام کے چھوٹے بھائی لکھتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کیا تھا اس پر اور سید بادشاہ کو دیا تھا، پہلی بار اس بادشاہ نے پڑھا بھی اور میں نے سوچا کہ بس یہی میرے لیے نجات کا راستہ ہو گیا۔ سعادت الدارین میں امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں، ایک شاعر تھا، اس نے اہل بیت کی شان میں ایک شعر لکھا، صرف ایک شعر۔ اس نے خواب دیکھا کہ قیامت بپا ہے اور اس کو اس کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کو کیوں جہنم میں لے جا رہے ہو؟ کہا یہ تو بد عمل ہے۔ کہا جو اہل بیت کی، میرے محبوب کی اہل بیت کی شان بیان کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ آنکھ کھل گئی تو انہوں نے سوچا ایک شعر لکھنے پر یہ انعام ہے، پھر پوری زندگی ذکر اہل بیت ہی کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام یوسف نبہانی نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ اس طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ذرا آج کل اتنا بار آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کہ میں کتابوں کا نام لے لوں، ورنہ لوگ بعد میں کلپ کاٹ کے ڈال دیتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہاں سے، تو لوگ مسئلہ کرتے ہیں، اس لیے ساتھ ساتھ کتاب کا نام بھی لے رہا ہوں۔ حالانکہ اس سے تسلسل ٹوٹتا ہے تقریر کا، مگر مجبور ہیں اس لیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں کو گلی کے ننگے دھڑنگے پیروں کا ذکر تو ہضم ہے لیکن رسول اللہ کی فضیلت ہضم نہیں، حضور کے اہل بیت کا ذکر ہضم نہیں، حضور کے پاک اصحاب کا ذکر ہضم نہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ اپنے استاد کو تو بڑے بڑے القابات دے سکتے ہیں لیکن صحابہ اہل بیت اور رسول اللہ کی شان بیان کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، جو خود بے قدرہ اس کی اوقات کیا ہے۔ ہاں یہ تو پاک خون کی فضیلتیں ہیں، جب خون پاک ہوتے ہیں تو بات بھی پاکی کی جاتی ہے۔ تو بہرحال بات دور نکلی، مجھے جلدی اصل عنوان پہ تو آیا ہی نہیں، اب جلدی سے آ جاتے ہیں۔ تو جان احمد کی راحت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر۔ تو رافضیوں کی بات انہوں نے پڑھی، میں نے منع کیا تو میں نے اسی ایک مصرے کو لے کر کے، حالانکہ وہ مصرع لے کر کے میں نے لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ یہ تھا اس کے چند اشعار، یہ ہے، کچھ یاد بھی نہیں آتے کچھ یاد آ رہے، جو یاد آتے پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان کا چلنا جب میرے سامنے تصور اور تخیل میں آیا تو عرض کیا تھا کہ عرش آیا جیسے فرش پر، عرش آیا، توجہ کریں، عرش آیا جیسے فرش پر۔ حالانکہ شعر سننے کا
مزہ اور لطف اور ادب یہ ہے کہ جب شعر سنے اور اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ کے اس کی تائید کرنی چاہیے. شاید یہاں لوگ مشاعرہ نہیں کرتے یا کم کرتے, اچھا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں تو, لیکن آقاؤں کے ذکر پہ سبحان اللہ تو کہنا چاہیے. سبحان اللہ. میں اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ ہاتھ اٹھا کے آپ سے کہوں کہ بولو, نہیں نہیں, یہ تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے آقاؤں کا ذکر سن کر چپ رہتے ہو یا تم بھی بولتے ہو. واللہ یہ وہ ذکر ہے جس پہ پتھر بھی بول پڑے, جس پہ مردے بھی بول پڑے, جس پہ گونگے بھی بول پڑے, اگر عقیدت ساتھ رہے تو. اللہ اکبر. عرش آیا, اب توجہ کریں, عرش آیا جیسے فرش پر, عرش آیا جیسے فرش پر, وہ دیکھو چل رہی ہے فاطمہ, وہ دیکھو چل رہی ہے فاطمہ, شکل میں سخا و جود میں, شکل میں سخا, سیدہ عائشہ کی وہ روایت ذہن میں رکھے, شکل میں سخا و جود میں باپ کی شبیہ ہے فاطمہ, باپ کی شبیہ فاطمہ. اور وہ حدیث جو آقا کھڑے رہتے تھے, کیوں کھڑے ہیں سید الرسل, کیوں کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں سید الرسل, کیوں کھڑے ہیں سید الرسل, وہ دیکھو آ رہی ہے فاطمہ, کیوں کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں سید الرسل, وہ دیکھو دیکھو آ رہی ہے فاطمہ. اور پھول ہیں حسین اور حسن, پھول ہیں, امام اہل سنت سے لیا ہے, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, پھول ہیں حسین اور حسن, پارسا کلی ہے فاطمہ, پارسا کلی ہے فاطمہ, اور عصمتوں کی گود میں پلی, سیدہ جس گود میں پلی وہ گود صرف معصوم کی نہیں تھی بلکہ سید المعصومین کی گود تھی. حضور معصوم نہیں ہے, حضور معصوم نہیں ہے, سید المعصومین ہے, سید اور لوگ کہتے ہیں گود کا اثر ہوتا ہے, تو ہم نے کہا تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی گود کا اثر ہوتا ہے, تو سید الرسول اور سید المعصومین کی گود میں جو پلا ہو, پھر اس گود کا اثر کیوں نہ ہو. ہم انہیں معصوم تو نہیں کہتے لیکن ان کو محفوظ تو ضرور مانتے ہیں. کیا عصمتوں کی گود میں پلی, عصمتوں کی گود میں پلی, خطاؤں سے بری ہے فاطمہ, خطاؤں سے بری ہے فاطمہ. اور پھر اس پر جو اصل مصرع تھا وہ یہ ہے, بھیک مجھ کو بے طلب دیا, بھیک مجھ کو بے طلب دیا. واللہ یہ سچائی ہے, بھیک مجھ کو بے طلب دیا, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. بھیک مجھ کو بے طلب دیا, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اور یہ امین خانہ زاد سگ طالب بقی ہے فاطمہ. بے شک. یہ ہے سیدہ. ایسی سیدہ کے لیے, ایسی سیدہ کے لیے رشتہ کس کا, پھر کسی سید ہی کا چاہیے تھا. سیدہ کے لیے رشتہ سید کا چاہیے. کون سید؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سید؟ جس کو رسول اللہ سید کہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا یا علی یا علی سبحان اللہ یا علی سبحان اللہ انت سید العرب, سبحان اللہ. سید العرب. ام المومنین سیدہ عائشہ نے سنا کہا یا رسول اللہ, آپ نے علی کو سید العرب کہا, کیا آپ سید العرب نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا عائشہ میں سید العالمین ہوں اور علی سید العرب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہے سبحان اللہ. سیدہ کے لیے, سیدہ کے لیے رشتہ, جس کی قسمت میں جو لکھا ہے. جوڑے تو کہتے ہیں کہ عرش سے بنتے, لوگ کہتے ہیں عرش سے پہ بنتے, عرش سے بنتے ہیں, لیکن آسمانوں پہ جو نکاح ہوتا ہے, آسمانوں سے فیصلے ضرور ہوتے ہیں رشتوں کے, لیکن آسمانوں پہ نکاح نہیں ہوتے. بے شک. لیکن یہ وہ نکاح ہے علی کے ساتھ ہے زہرا کی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی نسل چلنی ہے جس نکاح کے بعد. اب وہاں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق نے رشتہ مانگا. حضور
سیدہ کے لیے رشتہ. آقا نے فرمایا ابو بکر بہت چہیتے پیارے ہیں لیکن مجھے انتظار ہے وحی کا. مختار کائنات اپنی شہزادی کے رشتے کے لیے انتظار وحی میں، انتظار وحی کا. یہی بات سیدنا فاروق اعظم نے کی. کوئی کمی نہیں ہے دونوں یاروں میں، پوری امت کے سردار ہیں یہ دونوں. صدیق اکبر صحابہ کے امام، ان کے بعد فاروق اعظم. کیا شان ہے ان لوگوں کی. شیخین کریمین، حضور کے دونوں وزیر. آقا نے فرمایا عمر انتظار ہے وحی کا. اور بھی روایتیں ہیں، کم عمری کا بھی تذکرہ ہوا اور بھی چیزیں، لیکن جو بات سب جگہ متفق علیہ لکھی گئی ہے کہ انتظار ہے وحی کا، کہ ادھر سے کیا حکم آتا ہے. یہ دونوں نے سوچا جب انتظار وحی کا ہے تو پھر کسی کو بھیجا جائے، کیونکہ عثمان غنی کے نکاح میں پہلے سے 2 شہزادیاں دی جا چکی تھی، ایک کے بعد ایک، رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سرکار کی بارگاہ میں کسی کو بھیجا جائے تو مولائے کائنات جانوروں کو چارہ دے رہے تھے. دونوں یار آئے. اس سے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اصحاب کے دل میں اہل بیت کے لیے نفرت نہ تھی. وہ تو بڑے سچے دل، بلکہ صحابہ نے اہل بیت کو جتنا چاہا کوئی کسی کو اتنا چاہ ہی نہیں سکتا. ہاں 14 صدیوں کے بعد جب تم اتنا چاہتے ہو تو خیر القرون کے وہ اصحاب رسول اللہ کی اہل بیت کو کتنا چاہتے ہوں گے. اس لیے اگر آج کوئی سیاہ دل ان صحابہ کی عظمت پہ انگلی اٹھاتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے صحابہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نادان ہو گئے، گمراہیت کی طرف جا رہے ہو. کوئی آ کے کہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، کوئی خواب میں ہے رسول اللہ کو، تو اس کے لیے ہاتھ باندھ کے اس کا ماتھا چومتے، آنکھیں چومتے ہو. کیا اب نیک ہے تو کہ تو نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا؟ نادان ہو گئے. ایرے غیروں کی باتیں سن کر کے جادہ حق سے صراط مستقیم سے ہٹتے کیوں ہو؟ ارے جو خواب میں دیکھے اس کا اتنا احترام کرتے ہو. میرے نبی کے اصحاب وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو خواب میں صرف نہیں دیکھا بلکہ عالم بیداری میں دیکھا ہے. ان کی آنکھوں کی شان کا عالم کیا ہوگا. میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں محو لقائے محمد. تو صدیق و فاروق یہ سچے لوگ تھے، صاف دل لوگ تھے. میرے آقا کے یار جن کا تذکیہ حضور نے فرمایا تھا، دونوں مولا علی کے پاس گئے. کہا علی حضور کے گھر جاؤ اور رشتہ مانگو. کہا کس کا؟ کہا فاطمہ الزہرا کا. مولا علی نے کہا تم لوگوں کو حضور نے وحی کے انتظار کی بات کی، مجھے کیسے دیں گے؟ دونوں نے کہا آپ جائیں تو صحیح، آپ جائیں. مولائے کائنات گئے. بہت روایتیں ہیں، بہت سی ہے، لیکن میں یہاں تفسیر روح البیان سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. توجہ کریں. اور اس کا ترجمہ کیا ہے حضور مفتی اعظمین کے خلیفہ علامہ فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ نے، جو کم و بیش 2200 کتابوں کے مصنف ہے. ان کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے. تو سرکار مولائے کائنات سے کہا دونوں شیخین نے یاروں نے کہ حضور کے پاس جائیں عرض کریں. مولائے کائنات گئے اور جا کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. سرکار نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ وہاں پر حضرت انس موجود تھے، کیونکہ انس خادم رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضور کی بارگاہ میں موجود تھے. تو کہا کیسے آنا ہوا؟ اس کی حضور وہ آیا تو لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہنے کی. سرکار نے میں کیوں آئے ہو بولو؟ تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا اس لیے آیا ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لے کے کچھ عرض کیا. ابھی عرض ہی کیا تھا، کوئی جواب نہیں ملا. اس سے پہلے کہ کوئی جواب آتا، توجہ کریں، اس سے پہلے کوئی جواب آتا، حضرت انس کہتے ہیں میں نے وہ کیفیت دیکھی جو وحی کے وقت حضور کی کیفیت ہوتی ہے. اب میں اپنی بہنوں سے، جو بہنیں بغیر رشتے کی ہے اور جو نوجوان بغیر رشتے کے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں یا جس کی جو مراد ہے وہ اپنے دل میں مراد لے کر سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ طے ہونا سنیں. آپ کو میں
ضرور کی بات کہوں گا، میری عقیدتیں جب بھی میں ان کا ذکر کرتا ہوں، جو مراد میں نے دل میں لی ہے اللہ نے کوئی میری مراد کو باقی نہیں رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ابھی نام فاطمہ لیا، کوئی جواب اس سے پہلے کہ حضور دیتے. انس ابن مالک کہتے ہیں وحی کا نزول شروع ہوا اور وہ وحی کے آثار ظاہر ہوئے. جب کیفیت حضور کی تبدیل ہوئی تو سرکار نے فرمایا علی تیرے پاس کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ اللہ نے آسمانوں پر تمہارا اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، تمہارا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر ہو گیا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں زمین پر تمہارا اور فاطمہ کا نکاح کر دوں. اللہ اکبر اللہ اللہ. اب سیدہ کتنی حسن والی تھی، تو ایسا ہی جوڑا حسن والا، اللہ اکبر، حسن والا جوڑا ان کے لیے چاہیے تھا نا. انتخاب کس کا ہے؟ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے شان اہل بیت، لوگوں کو علی و فاطمہ کی شادی پتا ہونا چاہیے. کسی کا رشتہ دادی اماں طے کرتی ہے، کسی کا رشتہ نانی اماں طے کرتی ہے، کسی کا رشتہ ابا اور دادا طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ بھابھی اور بھائی طے کرتے ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ کا رشتہ جس نے طے کیا ہے وہ آسمان و زمین کا خالق محمد الرسول اللہ کا رب ہے، خدا وحدہ لا شریک نے ان کا رشتہ طے فرمایا. اور اس سے پہلے کہ زمین پر وہ نکاح ہو آسمانوں پر ہوا. یہ ایک روایت فرمایا، وہ بھی روایت سن لے توجہ کے ساتھ. جلدی اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اس لیے کہ شاید کل بھی میں راجکوٹ میں ہی ہوں اور کل جو ہے سرکار غوث اعظم کی محفل رکھی گئی ہے. علاقہ مجھے نہیں پتا، لیکن آج زیادہ ٹائم آپ کو لگاؤں گا تو ہو سکتا ہے کل شاید آپ جو وہ آنے میں سستی کریں. لیکن بہرحال اللہ اکبر، عرض یہ کر رہا تھا، توجہ فرمائیں، اب غور کریں. میرے آقا نے فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے. اس وقت مولا کائنات کا خود کا اپنا مکان بھی نہیں تھا. یہ بات یاد رکھیں، مولا علی کا خود کا اپنا مکان بھی نہیں تھا، کیونکہ مولا علی حضور علیہ السلام کے گھر میں پلے تھے، حضور علیہ السلام کے گھر میں بڑے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے گھر میں پرورش ہوئی تھی. تو مولا کائنات سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک زرہ ہے، تلوار ہے اور گھوڑا ہے، تین چیزیں. فرمایا تلوار اور گھوڑا تمہیں لگے گا، کام آئے گا، زرہ بیچ دو. زرہ کے بارے میں کئی روایتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہودی کے پاس گروی رکھ دی، ایک تو یہ کہ بیچ دی، جس کے پاس بیچی اس کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن ایک روایت جو چونکہ میری عادت ہے میں ہمیشہ وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے اپنی آقاؤں کی شان ظاہر ہو. یہی تو بات ہے. اللہ اکبر. وہ زرہ لے کر توجہ کرنا، بالخصوص اصحاب رسول کے گستاخوں کی توجہ چاہتا ہوں. عاشق تو سن ہی رہے ہیں اور میں نے پہلے دو روایتیں پڑھ دی، یہ بھی روایت ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں جس کا جو ذوق قبول کرے. اللہ اللہ. وہ زرہ لے کر مولا کائنات عثمان غنی کے گھر گئے اور جا کر کے کہا عثمان یہ زرہ بیچنی ہے جو رسول اللہ نے مجھے دی ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے اور مجھے ضرورت ہے مہر ادا کرنے کے لیے، اس لیے میں زرہ بیچنا چاہتا ہوں. کالی کتنے میں دیں گے؟ کہ یہ قیمت آپ طے کریں. تو اللہ اکبر. عثمان غنی نے فرمایا 400 درہم میں یہ زرہ میں لیتا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر کہا علی یہ زرہ لے کے تم کسی اور کے پاس بھی جا سکتے تھے، لیکن تم نے کتنا کرم کیا کہ تم میرے پاس آئے، کسی اور کے پاس نہیں گئے. اس خوشی میں 400 درہم کا اضافہ اور کرتا ہوں. اور پھر کہا علی جب کسی کی شادی ہو تو تحفہ دینا سنت ہے، تو یہ زرہ میں نکاح کی خوشی میں تمہیں بطور تحفہ عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام. یہ ان میں پیار تھا، ان میں محبت تھی. اسی لیے میرے امام کہتے تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل. ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے. یہ ایک روایت ہو گئی. دوسری روایت اب سنیں، اس میں یہ تذکرہ نہیں ہے، اب اس کو سنیں. حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ہے، ایک خوشبودار پھول، بہت خوشبو تھی اس کی، حضور کے ہاتھ میں ہے.
ان نازک اور خوبصورت نرم ہاتھوں میں پھول کیسا لگتا ہوگا، نکھتے گل سے زیادہ جس کی نزاکت ہو، سبحان وہ اللہ، گورے گورے ہاتھوں میں پھول کیسا لگتا ہوگا۔ حضور کے ہاتھوں میں پھول ہے، توجہ کریں، بات اب اختتام کی طرف جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پھول حضور کے ہاتھوں میں۔ سرکار نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ حضور وہ جانوروں کو چارہ کھلا رہے۔ اس وقت تو گھوڑوں کی بہت قدر قیمت ہوتی تھی کیونکہ کام آتے تھے جنگ میں، بلکہ حضور علیہ السلام خود بھی اپنے گھوڑوں کی پیٹھ پر ہاتھ پھر۔ مجھے 2 روایتیں اس سلسلے میں معلوم ہوئی ہیں، اور بھی ہیں، کہ حضور نے گھوڑوں کی پیٹھ پہ اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اور ایک تو بکری کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، اور ایک ضعیف روایت ہے بکری کے متعلق فرمایا کہ یہ جنتی جانور، ضعیف روایت ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ضعیف روایتیں مقبول ہے، فضائل کے باب میں اس لیے پیش کر دیا۔ اگر آپ کو عزم نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، کوئی بحث کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے بکری کو بھی جنتی کہہ دیا۔ اس کو بھی امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا۔ جس کا اپنا ذوق ہو قبول کریں، چھوڑے باقی بات۔ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ خوشبودار پھول ہاتھ میں۔ فرمایا علی کہاں ہے؟ بلا کے لاؤ۔ آئے، سرکار سے پوچھا حضور یہ پھول کیسا ہے؟ اب دھیان سے سننا، علی کے ساتھ ہے۔ زہرا کی شادی، نہیں بولتے آپ، نہ بولیں کوئی بات نہیں، علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی۔ یہ ہاں پھول کیسا کا؟ تو فرمایا یہ جنت کا پھول ہے۔ سبحان حضور اللہ، نے یہ جنت، حضور یہ جنت کا کتنا خوبصورت، خوشبو کتنی اچھی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں یہ کیوں میرے ہاتھ میں آیا ہے؟ یہ کیوں میرے ہاتھ میں ہے؟ یہ تم لو، یہ تم لو، مولا کائنات کو دیا، آپ لیں۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا آج آسمان سے 3رے آسمان پہ رہنے والا ایک فرشتہ میرے پاس آیا، سبحان اس اللہ، سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا۔ کہا حضور وہ آیا، کہا اس کا نام محمود ہے، اس فرشتے کا نام محمود ہے۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ، آج اللہ نے رات کے آخری حصے میں، جب دنیا میں رات کا آخری حصہ تھا، کیونکہ آسمانوں پر تو رات نہیں ہے نا، لیکن دنیا میں رات کا آخری حصہ تھا، اس وقت اللہ پاک نے جو ہے وہ فرشتے کو، منادی کو حکم دیا کہ اعلان کریں، سارے فرشتے، جنت والے، آسمان والے، سب ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ جیسے اللہ کی شان ہے، جہاں اس نے جمع کرنا چاہا۔ اور پھر میں بھی اس طبقے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، اس وقت فرمایا جا رہا تھا کہ آج علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے آسمانوں پر، سبحان اللہ، اور شجر طوبہ کو حکم ہوا کہ وہ اپنے پھول نچھاور کریں، اس نکاح میں پھول نچھاور کریں۔ تو پھول نچھاور کیا، اس میں سے ایک پھول لایا گیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ اور ایک روایت ہے، اللہ اکبر، کہ جب جبریل امین یہ خبر لے کر آئے تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، آسمانوں پر علی و فاطمہ کا نکاح ہو چکا ہے، اللہ کا حکم ہے زمین پر آپ نکاح کر دیں۔ تو میرے آقا نے پوچھا جبریل، مہر کیا مقرر کیا گیا آسمانوں پر؟ اس لیے کہ آسمان پہ تو درہم و دینار نہیں، تو آسمانوں پر مہر کیا مقرر کیا گیا؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب علی و فاطمہ کا نکاح ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ میں شجر طوبہ کو پکڑ کر ہلاؤں، اس کو حرکت دوں، تو میں نے حرکت دی، اور جتنے اہل بیت کے محب تھے ان کی تعداد کے مطابق پتے جھڑے، اور ہر پتے پہ اہل بیت کے محب کا نام لکھا تھا، فاطمہ کے مہر میں ان سب کی مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سیدہ کائنات۔ آپ زمین پہ نکاح کر دیں۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا جاؤ، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، اور میرے آقا نے اصحاب کے نام لیے، اور پھر وہ محفل زمین پر سجی، اور جب زمین پر سجی تو پھر نکاح ہوا۔ آقا علیہ السلام نے بہت سی باتیں کہی، خطبہ بھی پڑھا، خطبہ بھی موجود ہے۔ اب اینڈ گفتگو کا ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا تو سرکار نے فرمایا علی، جب تک میں نہ آؤں اپنی خوابگاہ میں داخل مت ہونا۔ اور اس وقت دنیا نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی شہزادی کو رخصت کرتے ہیں
تو شہزادی کے سر پہ جو چادر ڈالی جاتی ہے اس میں کم و بیش 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو اپنے گھر سے یہ کہہ کے رخصت کی، فاطمہ آج تیرے بابا کے پاس بظاہر اتنا ہی ہے، کاش تیری امی خدیجہ حیات ہوتی تو کچھ اور بھی انتظام کرتی، لیکن تمہارے لیے یہی ہے۔ میں کہتا ہوں آقا اگر چاہتے تو جنت کا لباس آتا، جنت کے جوڑے آتے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو اتنی سادگی سے رخصت کر کے غریبوں کی غربت پر اپنی سنتوں کا پردہ ڈال دیا کہ اگر تمہاری بیٹیاں یہاں آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا، پڑھنا چاہوں گا، اللہ اکبر۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے، کئی روایتیں اس پر بھی ہے لیکن ایک روایت سن لیں۔ ام ایمن کہتی ہے جب میں نے رسول اللہ سے عرض کیا آقا ان کا بستر کیسا ہوگا، تو میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ریت جما دو اور اس پر ایک چادر بچھا دو۔ تو ریت جمائی گئی اور اس پر بکرے کا چمڑا بچھا دیا گیا، وہی پہلی شب کا علی و فاطمہ کا بستر تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر پاپ اور جرائم کرتے ہیں اور آج اہل بیت کا نام لے کر جو لوگ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، صرف اہل بیت کی محبت، شربت، کھچڑا اور ہاتھ چومنا ہے؟ ان کی زندگی کو اپنانا نہیں؟ آپ کہیں گے کیا؟ جتنے غیر شادی شدہ نوجوان ہیں ان سے میری گزارش کی توجہ کریں، اور جو لوگ اپنے بیٹوں کی شادی کرنے کا پلان رکھتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں، ان سے میری گزارش ہے، جب اللہ کے رسول اپنی شہزادی کو رخصت کر رہے تھے تو حضور نے ایک چادر ڈالی اور اپنی شہزادی کو رخصت کیا۔ کچھ لوگوں نے جہیز کا تذکرہ کیا کہ میرے آقا نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا۔ یہاں پر کوئی بحث، مباحثہ، مناظرہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر کہتا ہوں صوفیہ کا غلام ہوں، کوئی خطیب، ادیب، کوئی مفکر، مدبر نہیں، صرف آپ کو اگر میری بات اچھی لگے تو قبول کرنا ورنہ چھوڑ دینا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، پھر اس میں ایک فہرست ہے، چکی دی، چمڑے کا بستر دیا اور چولہا تھا اور برتن تھے، کٹورا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ یہ بات سنیں، پہلے سن لیں پوری۔ اب کوئی، میں کبھی نہیں کہتا لیکن آج کہتا ہوں، جب تک یہ بات میری مت سننا اٹھ کے مت جانا، ٹھیک؟ حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو کوئی جہیز نہیں دیا، کیونکہ آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جہیز دیا، تو پھر 5 برتن کا ذکر ہم بیان کرتے ہیں، تو پھر لڑکے والے کہتے ہیں جب حضور نے اپنی شہزادی کو دیا تو پھر آپ بھی ہمیں دیں۔ کار بھی مانگی جاتی ہے، سونے کی انگوٹھی مانگی جاتی ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا کہ آپ کے گجرات میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن پورے ہندوستان کے اندر توجہ کرنا، سیدہ فاطمہ سے اگر دلوں میں محبت ہے، مولا کائنات سے محبت ہے، تو آج آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اوروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہے، تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ یہی جہیز کی لعنت ہے جو تم نے گڑ رکھی ہے، کیونکہ اس کے باپ کے پاس غربت کی وجہ سے دینے کو بھیک کے طور پہ کوئی کار نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی کروڑوں روپیے نہیں۔ تو لوگ تو بہت سارے علاقوں کے جہیز نہیں مانگتے، کچھ تو مانگ رہے، اور جو نہیں مانگتے وہ اس لیے نہیں مانگتے کہ وہ لوگ ان گھروں میں جاتے ہی نہیں رشتہ لے کر جہاں سے جہیز ملنے کی امید نہیں رہتی، بلکہ انہی گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ عورتیں خاص طور پہ سن لیں، میں اپنی ماں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں، جہیز کی لالچ میں اپنے بیٹوں کو مت بیچو، غریبوں کی بچیاں گھر میں لاؤ، ان کی غریبوں کی فکر کو دور کر دو۔ اگر تم نے بغیر جہیز کے غریب کی بیٹی اپنے گھر میں لائی اور اس غریب کی فکر کو دور کر دیا تو ہوگا کیا؟ جہیز والے کے گھر سے جہیز لاؤ گی تو تمہیں جہیز ملے گا، لیکن غریب کی فکر دور کر دو گی تو تمہیں سیدہ فاطمہ کی نگاہ عنایت نصیب ہوگی۔ جہیز کے برتن ختم ہو سکتے ہیں، فاطمہ کی
کی نظر کرم کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں سید بلال باپو، ان کے والد کو، ان کے گھرانے کو، کہ آج جس شادی میں میں آیا ہوں اس شادی کا حال یہ ہے جس میں آپ سب آئے ہیں کہ بیٹی والوں سے کچھ نہیں لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے صرف بیٹی دو، بیٹی کے علاوہ کچھ نہ دو۔ لیکن آپ کہتے ہیں جہیز دیا، 30 35 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہے، ان کو رشتے نہیں آ رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے۔ اب میں ان بھاگنے والی بیٹیوں کی تائید تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، جب ایک بیٹی دیکھتی ہے کہ میرا باپ راتوں کو بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے، میری ماں راتوں کو بستر پہ کروٹیں بدلتی ہے، اور کوئی مسلمان بھکاری کے یہاں سے مجھے رشتہ نہیں آتا کیونکہ اس کو جہیز کی بھیک چاہیے، اس کو جہیز کی خیرات چاہیے، وہ دلہن لینے نہیں بلکہ بھیک لینے نکلا ہے، تو لڑکیاں حساس ہوتی ہے، بیٹی اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے، اسی لیے پھر وہ فیصلہ کرتی ہے یا تو خودکشی کر لے، یا تو وہ مر جائے، یا تو وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلی جائے، کم سے کم ماں باپ کی فکر تو دور ہو جائے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ اور ہم ہیں، اس لیے کہ ہم نے معاشرے میں ایک تو جہیز کو پرموٹ کر رکھا ہے، اور دوسرا بات یہ ہے ہم اپنی بیٹی کا جہیز تو جماتے ہیں لیکن دوسرے پڑوس کی بیٹی کا خیال نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں مالداروں، شادی کے دن مت دو یار، کسی اور دن بلا کر کے بیٹی کا پورا گھر بھر دو، لیکن جہیز کا بائیکاٹ کرو، جہیز کا بائیکاٹ کرو۔ اب میں جو بات آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں آخری میں یہ ہے، رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو کوئی جہیز نہیں دیا، لیکن اس کی ایک تفصیل سن لیں۔ آپ کہیں گے علامہ نعیمی نے لکھا، فلاں نے لکھا، یہ سب میرے آقا لوگ ہیں، ان کی میری کوئی علمی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہے، لیکن میری گزارش ہے تھوڑا اللہ نے عقل دی تو اس پہ تو انہوں نے جو لکھا صحیح لکھا، لیکن سوچنے میں تھوڑی سی آپ کو اپنی سوچ کو پرموٹ کرنا ہوگا۔ توجہ کریں، پہلی بات تو عرب میں جہیز کا کوئی دستور نہیں تھا، کوئی جہیز کا دستور نہیں تھا، یہ جہیز کا تصور ہندوستان میں، اور ہندوستان میں بھی ان کے پاس ہے جن کے درمیان آپ رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جہیز کا کوئی تصور، ورنہ حضور علیہ السلام نے کم و بیش 11 شادیاں کی، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جن سے شادیاں کی وہ معاذ اللہ کوئی غریب فقیر لوگ تھے، نہیں، حضور علیہ السلام نے پہلا نکاح کیا ملکہ فردوس سے بری سیدہ خدیجہ سے، ملکہ جن کو ملکہ تجار کہتے ہیں، ملکہ تجار، پورے مکے میں ان کے گھر سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا، ٹھیک؟ حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا، ان کے والد مکے کے سرداروں میں تھے۔ حضرت صفیہ سے نکاح کیا، ان کے والد خیبر کے سردار تھے، قبیلے کے سردار تھے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح بڑے خاندانوں میں ہوئے ہیں، 11 میں ایک جگہ تو جہیز لیا ہوتا، اگر عرب میں دستور ہوتا تو فکر نہیں، لیا نہیں مگر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ لینا سنت نہیں ہے، دینا سنت ہے، اس لیے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی سنت نہیں، توجہ کریں، بات اتنی ہے، اگر یہ چکی، یہ کٹورا، یہ چمڑا، یہ سب نظر میں رکھے فہرست، بات یہ تھی حضور علیہ السلام نے جہیز سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا۔ کس کو دیا؟ چونکہ حضور علیہ السلام نے مولائے کائنات کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے پالا تھا، اپنے گھر میں پرورش کی تھی، تو اگر علی مرتضیٰ کا نکاح بفرض محال، کہہ رہا ہوں بفرض محال، اگر علی مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا، تو چونکہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو پڑھانا، ان کو لکھانا، ان کو پالنا یہ حضور نے اپنے ذمے لیا تھا۔ آپ وہ تاریخ دیکھیں کہ حضرت نے چچا حضرت عباس سے کہا تھا، چچا میرے چچا حضرت ابو طالب کے بچے زیادہ ہیں، تو حضرت ابو طالب کا بوجھ کم کر لیتے ہیں، ہم ان کے بچے بانٹ لیتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کے ایک شہزادے حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے کے پالا، اور مولا علی کو حضور نے لیا بچپنے سے، تو پالا حضور نے، پڑھایا حضور نے، تربیت کی حضور نے، حضور کے گھر میں پلے بڑے۔ تو اب اگر علی مرتضیٰ کا نکاح کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا تو گھر کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ جس نے
پالا اسی نے کرنا تھا، برتنوں کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ جس نے پالا اسی نے کرنا تھا۔ تو میرے آقا نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا بلکہ بھائی کا گھر بسانے کے لیے، چونکہ نیا گھر تھا، نیا مہمان تھا اور گھر میں سامان نہیں تھا، تو حضور نے بیٹی کو جہیز نہیں بلکہ بھائی کے لیے انتظام فرمایا۔ اب اگر کوئی راجکوٹ والا کرنا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹی کے جہیز کے لیے مجھے کوئی بات نہیں، لیکن اگر اتنا دل بڑا ہے تو اپنے بھائی کے لیے انتظام کیا کرو، کیونکہ حضور نے تو بھائی کے لیے کیا، بھائی کے لیے کیا۔ اب یہ بات تو ہو گئی، حضور نے جہیز نہیں دیا بلکہ بھائی کے لیے انتظام، مولا علی کو دیا، فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا، مولا علی کو دیا۔ اب آپ کہیں گے چلو بات تو آپ نے کر دی، اٹکل سے نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا اٹکل سے نہیں، اب دلیل پر آ جائے۔ اہل سنت کے نزدیک حضور کی ایک شہزادی نہیں ہے، 4 شہزادیاں ہیں، ٹھیک؟ اب دھیان سے سننا، شہزادیاں کتنی ہیں؟ 4۔ اور حضور کا انصاف کیا ہے؟ توجہ، ایک عورت سیدہ عائشہ کے پاس آئی، ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس۔ دل سے سننا، آپ پر یہ باتیں گرا گزرتے ہیں مجھے معلوم ہے، نعرے والی باتوں پر خوش ہوتے ہو، عمل کی باتوں پر بے چین ہوتے ہو، مجھے پتا ہے، کیونکہ اس میں مفاد پر ٹھیس ہے نا، جہیز بند ہو رہا ہے تو کچھ لوگوں پر تو گرا ہوگا۔ توجہ فرمائیں، ایک خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئی، سیدہ عائشہ پاک نے اس کو ایک کھجور دی۔ توجہ کرے، بہت خاص بات ہے، کوئی ادھر ادھر اب یہ ہلے ڈولے نہیں، کوئی کچھ نہیں کرے گا، توجہ فرمائیں سب۔ ایک کھجور سیدہ عائشہ پاک نے دی، کس کو؟ اس عورت کو، غریب، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس نے دونوں کھجوروں کو برابر کیا اور بیٹیوں میں تقسیم کیا، ٹھیک؟ یہ واقعہ میرے آقا سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا، تو آقا کا جواب کیا تھا؟ عائشہ، اگر وہ عورت وہ کھجور کو برابر نہ بانٹتی دونوں بیٹیوں میں تو قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھتا، ایک بھیک میں ملی ہوئی کھجور کو حضور بیٹیوں میں برابر تقسیم کرنے کی بات کرنے ہیں، تو جو دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کھجور کی تقسیم میں برابری کی بات کرتے ہوں تو پھر وہ اپنی شہزادیوں کے درمیان کیوں برابری نہ کریں؟ تو اب حضور کی ایک نہیں 4 شہزادیاں، 4، ان 4 شہزادیوں میں ہو گئی بات۔ ایک بار درشی پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ۔ بہت نازک سی بات ہو رہی ہے، توجہ کریں۔ حضور کی ایک شہزادی نہیں، 4 شہزادی، ٹھیک؟ اور 4 جو شہزادیاں ہیں، اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آگے بڑھوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہی ہے، اور ہمارا سنیوں کا عقیدہ 4 ہے۔ 4 شہزادیاں ہیں، وہ ہم قرآن سے سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے نبی، اے میرے نبی، آپ فرما دے، قل، اے محبوب آپ فرما دے، لِأَزْوَاجِكَ، قل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ 3 طبقوں سے حضور نے مخاطب ہونے کا اپنے محبوب کو، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو 3 طبقے سے مخاطب ہونے کا حکم دیا۔ قل لِأَزْوَاجِكَ، جو آپ کی بیویاں ہیں ان سے کہیں، وَبَنَاتِكَ، اور جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان سے کہیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن عورتوں سے کہیں، جو مومنوں کی عورتیں ان سے کہیں۔ اب کیا کہیں وہ ابھی مضمون پردے کا آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ کل ازواجکا و بناتکا، بناتکا، جو تھوڑی بھی عربی جانتے ہیں، بناتکا قرآن کہہ رہا ہے، لے ازواجکا، آپ کی بیویوں سے کہیں۔ دیکھو ہر زبان میں ایک واحد ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتا ہے، صحیح؟ لیکن یہ عربی کی خصوصیت ہے، اس میں واحد ہے، واحد کے بعد جمع نہیں ہے، بلکہ واحد کے بعد تسنیہ ہے، یعنی ایک کے لیے الگ الفاظ، 2 کے لیے الگ الفاظ، اور اس کے بعد پھر ایک واحد ایک جمع،
ایک واحد ایک تسنیہ، اور تسنیہ کے بعد جمع، اور جمع میں بھی ہے جمع قلت اور جمع کثرت، یعنی یہ عربی کی فصاحت ہے، یہاں واحد جمع سے کام نہیں چلتا، یعنی واحد کے لیے ایک کے لیے، پھر اس کے بعد دو کے لیے الگ الفاظ۔ مطلب یہ ہے اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کیا کہتا؟ وہ بنتی کا، اپنی بیٹی سے کہیں، اور اگر دو ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر واحد نہیں بلکہ تسنیہ سے بیان فرماتا، لیکن یہاں نہ واحد ہے نہ تسنیہ ہے، بلکہ یہاں کیا ہے؟ جمع ہے، جمع، اور جمع اگر جمع قلت لے لیں تو جمع قلت کی شروعات کم سے کم 3 سے ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 9 پر ہوتی ہے۔ تو اب پتا چلا کہ رسول اللہ کی بیٹیاں ایک نہیں ہے، کم سے کم 3 ماننی پڑے گی، تبھی جا کر کے بناتی کا آئے گا۔ اسی لیے قرآن سے ہم سنیوں کا عقیدہ پتا چلتا ہے کہ حضور کی ایک شہزادی نہیں تھی بلکہ 4 شہزادیاں تھیں۔ بات اتنی سمجھ میں آ گئی؟ میں نے قرآن پڑھ دیا، اب توجہ کریں، غور کریں۔ کیا سرکار علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز نہیں دیا؟ دلیل، اگر سیدہ فاطمہ کو جہیز دیتے تو اب یہ ان کے ذمے پہ ہے جو جہیز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حضرت زینب کو بھی جہیز دیا، حضرت ام کلثوم کو بھی دیا، حضرت رقیہ کو بھی دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز نہیں دیا، یہ تو میں نے طالب علم کی حیثیت سے کوشش کر کے آپ کو بتا دیا۔ اب اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ حضور نے سیدہ زینب کو دیا، ام کلثوم کو دیا، رقیہ کو دیا، تو برائے مہربانی مجھے بتائے تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو، آئندہ اس طرح کی گفتگو میں نہ کروں، کیونکہ ہم لوگوں کو عدل سکھایا گیا، انصاف سکھایا گیا۔ وہ رسول جو کھجور کی تقسیم میں برابری کی بات کریں، وہ رسول اپنی بیٹیوں میں برابری کیوں نہ فرمائیں گے؟ تو جب تینوں کو جہیز نہیں دیا، اب غور سے سنیں آگے کی اہم بات، اور جب تینوں کو جہیز نہیں دیا، ان کو کیوں دیا؟ حالانکہ ان تینوں کے نکاح کے وقت، توجہ کریں، ان تینوں کے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ موجود تھیں، ان تینوں کے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ موجود تھیں، کیونکہ حضرت زینب کا نکاح ہوا تب بھی، اور ام کلثوم اور حضرت رقیہ کا نکاح جہاں مکے میں ہوا تھا اس وقت، لیکن اس وقت کوئی جہیز نہیں دیا، جبکہ اس وقت ملکہ تجار موجود تھی، مالدار خاتون موجود تھی، تب جہیز نہیں دیا۔ اور مدینہ منورہ میں جبکہ پیٹ پہ پتھر باندھے جا رہے ہوں، پھر اس وقت جہیز کیسے دیا؟ تو یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے سیدہ کو جہیز نہیں دیا، حضور علیہ السلام نے مولا علی اپنے بھائی کے گھر کا انتظام کیا۔ تو اب میری آپ سے گزارش ہے راجکوٹ والوں اور اہل بیت سے، اگر دل سے محبت ہے، صرف زبانی دعوے نہیں ہیں، صرف زبانی نعرے نہیں ہیں، تو ہر وہ نوجوان جو شادی کرنے والا ہے وہ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ راجکوٹ میں وہ شادی کروں گا کہ یہ کہوں گا تیرے پاس کتنا ہی ہے، میں مرد ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں، میں کوئی جہیز لے کر کے نہیں جاؤں گا، تو نے بیٹی دی، اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ سنت زندہ کریں۔ خرافات جنہوں نے شروع کیے وہ مر چکے ہیں، خرافات بڑھتے بڑھتے اب گلے تک آ گئی، اٹک گئی، لوگ مر رہے، خودکشی کر رہے، تباہ ہو رہے، برباد ہو رہے۔ تو خرافات ختم کرنے کے لیے بھی تو کوئی آگے بڑھے، آپ شروع کرو گے انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گے اور انشاءاللہ جہیز کا خاتمہ ہوگا۔ اور جو لوگ جوان ہیں وہ گھر پہ یہ بات رکھیں، نہ میں امیر دیکھوں گا نہ میں غریب دیکھوں گا، بلکہ میں تو جو پسند آئے گی اس کے ساتھ شادی کروں گا، شرط یہ کہ وہ دیندار ہو۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اب جہیز کا خاتمہ کرو، اور جو لوگ دولت مند ہیں، جو بیٹوں کی شادیاں کرنے نکلے، ان سے گزارش ہے، بیٹوں والوں سے، بیٹی والے تو بیچارے مجبور ہیں، لیکن بیٹے والوں سے کہ ہم کچھ نہیں لیں گے، انشاءاللہ تمہارے گھر میں برکت دیکھنا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو معاشرہ تباہ ہوگا، معاشرہ برباد ہوگا۔ اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ آج ہر آدمی برادری لے کے بیٹھا ہے، برادری میں رشتہ آئے گا تو دوں گا تو دوں گا، پھر بیٹیاں 30 35 سال کی ہو رہی، پھر رشتے نہیں آتے ہیں، عمر ڈھل جاتی ہے۔ میری گزارش ہے رشتوں میں اب برادری مت دیکھو، صرف عاشق رسول سنی صحیح العقیدہ دیکھ کر کے رشتے کر دو۔ کیونکہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا گیا آپ کی برادری کیا ہے، تو سلمان فارسی نے کہا میں محمدی اور مصطفی ہوں۔ صرف ایمان اور عقیدہ دیکھو، رشتے کر دو۔ کوئی کچھ کہے، آر مت کرنا کوئی کچھ کہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت زینب بنت حجش کا نکاح میرے آقا نے حضرت زید سے کروایا، جبکہ حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے،
ٹھیک. اسی طریقے سے بعد میں حضرت زید کا نکاح ام ایمن سے ہوا. برادریاں مت دیکھو. اگر آپ کو برا لگتا ہے تو میں صرف اتنا کہتا ہوں، جس کے دل میں حضور کا عشق ہے اس سے بڑھ کر کے اور کون اعلیٰ ہو سکتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اگر ہم نے یہ سوچ شروع کر دی تو انشاءاللہ ہماری جو بیٹیاں اوروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اور آپ کو بتاؤں پوری تفصیل ہے، پھر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن آج کا خاص پیغام سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نکاح کی برکتوں سے جو بیان ہوئی، تو یہ گزارش کرتا ہوں ہر جوان دل میں عہد کرے کہ انشاءاللہ میں جہیز نہیں لوں گا. سسرال سے کتنا بھی اصرار ہوگا جہیز نہیں لوں گا. اور جو لوگ بیٹوں کی شادی کرنے والے ہیں وہ بھی ہم جہیز کا بائیکاٹ کریں گے. بعد میں لین دین چلتا رہے گا. زندگی تھوڑی ایک دو دن کی ہے، یا ٹی وی سیریل کی طرح تھوڑی آدھے گھنٹے کی فلم ہے. ہماری زندگی تو پوری زندگی ہے. لینے دینے کے موقع آئیں گے بعد میں کرتے رہنا، لیکن نکاح کے وقت خاتمہ کرو. کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، آپ نے جو سنا ہے اس میں کیا آپ یہ ارادہ کرتے ہیں وہ نوجوان کہ انشاءاللہ شادی کریں گے تو جہیز نہیں لیں گے، اور جو اپنے بیٹوں کی شادی کریں گے تو جہیز نہیں لیں گے؟ علی و فاطمہ کے نام پہ، پنجتن کے نام پہ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ جہیز کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا اٹھائیں تو دیکھیں. ہاتھ چومنے والے کتنے ہیں، شربت اور کھچڑے والے کتنے ہیں، اور دل سے عقیدت والے کتنے ہیں؟ ممبر والے بھی باہر نہیں ہیں. مولوی صاحبان، میرے بھائیوں، میں آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں، ذرا میں بھی تو دیکھوں. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، اٹھائیں ذرا، فرشتوں گواہ بنائیں. اس ستارے میں بھی کئی بار کر چکا ہوں تقریر کرتے وقت، ابھی پھر کرتا ہوں انشاءاللہ. کچھ لوگ نہیں اٹھا رہے ہاتھ، تھوڑے شرما رہے ہیں. ہاں، عباس کا نام لیتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو. غازی عباس کا نام لے کے ہاتھ. میری نظریں ہیں، کچھ میرے چھوٹے ہیں کچھ میرے بڑے ہیں، لیکن ہیں تو سب میرے بھائی. یہ سادات کو بھی چاہیے، اس لیے کہ علی و فاطمہ کے طریقے پر سادات نہ چلیں گے تو کون چلے؟ ہاتھ اٹھائیں، اٹھا کے رکھیں. اب میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ ہاتھ علی و فاطمہ اور پنجتن کے نام پہ اٹھے مولا، اور جہیز کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں مولا. جہیز والوں کو جو ملتا ہے اس سے زیادہ پنجتن کے نام پہ ان جہیز کا بائیکاٹ کرنے والوں کو عطا فرما، ان کی نسلوں کو عطا فرما. اور ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، اس کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اگر عورتیں کہے گی نہیں ہمیں تو چاہیے، تو عورتوں سے بھی کہتا ہوں سیدہ فاطمہ کو منہ کیا دکھاؤ گی؟ جہیز کم بہو جہیز کم لاتی تو اتنا تانا دیتی ہو، لڑتی جھگڑتی ہو. بڑی تو اتنا لائی، تو نے کتنا لائی؟ چھوٹی تو اتنا لائی، تو نے تو اتنا لائی. بھکارن مت بنو، ارے سمدھیانے کی بھکارن نہ بنو. اگر بھکارن بننا ہے تو فاطمۃ الزہرا کی بھکارن. سمدھیانے سے ملے گا تو محدود ملے گا، سیدہ دے گی تو نسلوں کو کام آئے گا. بھیک مجھ کو بے طلب دیا، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.